بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کم و بیش 1,24,000 نبی آئے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی نبیوں کا خیال پایا جاتا ہے۔ اسلامی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اتہاس میں لاکھوں نبی آئے ہیں، مگر قرآن میں لگ بھگ 25 نبیوں کا ذکر ہے۔ قرآن میں ان نبیوں کے نام، ان کے وقت، ان کے علاقے اور ان کی قوم کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ آج ہم ان 25 نبیوں کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے دیشوں کے حساب سے یہ نبی کہاں آئے تھے۔ سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں گے، جو پہلے نبی اور دنیا کے پہلے انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جنت میں ہوئی تھی، لیکن جب انہیں دنیا میں بھیجا گیا تو انہیں آج کے علاقے سری لنکا میں اتارا گیا۔ سری لنکا ایک چھوٹا سا دیش ہے جو بھارت کے نیچے ہے۔ سری لنکا میں جس پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اس کا نام آج ایڈم پیک ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ ان کا تعلق بیبیلون سے تھا جو آج کے عراق میں ہے۔ باقی نبیوں کی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو برے کام چھوڑ کر اچھے کام کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور عبادت کے کچھ خاص طریقے سکھائے، اور کچھ خاص دنوں میں روزے رکھنے کا بھی کہا، اور اپنے مال کا کچھ حصہ خیرات کرنے کا بھی کہا۔ لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو دوسرے نبیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کی قوم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، جس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کی، آج کے مصر کے علاقے کی طرف۔ اب اگلا نام ہے اس لسٹ میں حضرت نوح علیہ السلام کا، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب ان کی قوم بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور کسی بھی بات کو سننے کو تیار نہیں تھی، تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا پانی کا عذاب آیا۔ اس عذاب میں سب کچھ ختم ہو گیا سوائے ایک کشتی کے، اور اس میں سوار کچھ لوگوں یا جانوروں کے۔ یہ کشتی وہی تھی جسے طوفان آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بنانے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس میں سوار ہونے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ اکثر علماء اور اتہاس لکھنے والے بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق آج کے عراق کے علاقے سے تھا، لیکن کچھ دوسری کتابوں میں کسی اور علاقے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نئی ریسرچ میں کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق بھارت کے علاقے سے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے پرانے مذہبوں کی بہت ساری ایتہاسک کہانیاں اور کلچر حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی چیزوں سے ملتی ہیں۔ اگلا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ قرآن اور دوسری کتابوں میں حضرت ہود علیہ السلام کے علاقے کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں سعودی عرب کے بالکل دکشنی جانب بھیجا گیا تھا۔ آج کے دور کے لحاظ سے یہ پوروی یمن یا پشچمی عمان کا علاقہ ہوتا ہے۔ اگلا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود اس دور میں شرک میں مبتلا تھی اور بہت بڑے گناہ کرتی تھی۔ یہ قوم کافی دولت مند بھی تھی۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ قوم سعودی عرب کے اتر پشچمی علاقے میں آباد تھی۔ اگلا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہیں پشچمی دیشوں میں عام طور پر ابراہم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ انہیں پروفیٹس کے والد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسل سے بہت سارے نبی پیدا ہوئے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے ان کا علاقہ عراق ہے، جو مدھیہ پورو میں موجود ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں قوم سدوم اور گمورہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اتہاس بتاتا ہے کہ یہ قوم بہت زیادہ بری تھی اور خاص طور پر ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ بار بار منع کرنے کے باوجود بھی جب یہ قوم اپنے برے کاموں سے باز نہ آئی تو ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب آیا۔ اتہاس لکھنے والے اور ماہرین کی ریسرچ کے مطابق یہ قوم وہی علاقے میں آباد تھی جہاں آج کل ڈیڈ سی موجود ہے، یعنی فلسطین اور جارڈن کے بیچ کا علاقہ۔ ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ یہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اتہاس کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا والد بھی مانا جاتا ہے، لیکن اتہاس لکھنے والے بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کے علاقے میں ہوئی تھی۔ اگلا نام انہیں کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا بھی تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ان کے نام کے ساتھ 15 بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہی دونوں مشہور بیٹے آج کے دور کے 3 بڑے ابراہیمی مذہبوں کا آغاز ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا والد اور پیشوا مانا جاتا ہے، اور ان کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہودیوں کا پیشوا مانا جاتا ہے، اور ان کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں عیسائیت میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کے علاقے میں ہوئی تھی، اور ہماری اس لسٹ میں اگلا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کی پیدائش بھی اسی علاقے فلسطین میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگلا نام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اتہاس میں انہیں ان کی خوبصورتی، حکمت اور صبر کے لیے جانا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے، جس میں ان کی پوری کہانی کا ذکر ہے۔ ان کی پیدائش بھی فلسطین میں ہوئی تھی، لیکن جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، بعد میں یہ اپنے بھائیوں کی بدخواہی اور حسد کی وجہ سے پہلے غلام بنے اور پھر مصر پہنچے، جہاں وہ ایک طاقتور حکمران بن گئے۔ ہماری اس لسٹ میں اگلا نام حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ آج کے دور میں ان کا تعلق سعودی عرب کے علاقے سے تھا۔ انہیں تاریخ میں ان کی فرما برداری اور خاص طور پر صبر کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو امتحان ان پر آیا شاید ہی کسی اور پر آیا ہو، لیکن ہر حال میں وہ ثابت قدم رہے۔ ان کے بعد اگلا نام حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ آج کے زمانے میں ان کا تعلق شام کے ملک یعنی سیریا سے تھا۔ انہیں مدین کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا، جو لوگ اس زمانے میں کمزور اور غریب لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بار بار خبردار کیا اور اللہ کی طرف لوٹنے کا حکم دیا، لیکن وہ کسی صورت میں واپس ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتہاس لکھنے والے بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے کو ایک زبردست زلزلے کے ذریعے تباہ کر دیا گیا تھا۔ دوستو، اس لسٹ میں اگلا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان کا تعلق آج کے زمانے کے مطابق مصر یعنی کہ ایجپت سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی قوم بنی اسرائیل کو، جو اس زمانے کے ظالم فرعون کے ظلم سے آزاد کرایا تھا۔ فرعون کا نام رمسس دوم تھا۔ اس کے بارے میں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پہلے ہی پڑھا اور سنا ہوگا۔ ہماری اس لسٹ میں اگلا نام حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے مشن میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا۔ ان کا تعلق بھی ظاہر ہے اپنے بھائی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مصر سے تھا۔ دوستو، اب ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، جنہیں پشچمی دیشوں میں ڈیوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کی حکومت کی بنیاد رکھی اور ایک لمبے زمانے تک ان پر حکومت کی۔ ان کا تعلق آج کے زمانے کے فلسطین سے تھا۔ اور ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جنہیں پشچمی دیشوں میں سولومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حکومت کے معاملات میں یہ اپنے والد کی طرح یا شاید ان سے بھی زیادہ آگے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمبے زمانے تک بڑے علاقے پر حکومت کی، اور اللہ کی طرف سے انہیں کچھ خاص تحفے بھی ملے تھے، جیسے کہ جانوروں کی بھاشا سمجھنا اور جنات کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر بھی حکومت کرنا۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کا تعلق بھی فلسطین سے تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہماری لسٹ میں اگلا نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ ان کا تعلق بھی فلسطین کے علاقے سے تھا۔ انہیں ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو اس دور میں بال نام کے ایک بت کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور نبی جن کا نام
حضرت الیسع علیہ السلام تھا، وہ بھی اسی علاقے یعنی فلسطین میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد اگلے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ان کا تعلق آج کے دور میں عراق کے علاقے خاص طور پر موصل شہر سے تھا۔ قرآن میں بھی ان کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے، اور خاص طور پر ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانے والا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت ذوالقفل علیہ السلام کا ہے۔ ان کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا، اور آج کے زمانے کے مطابق انہیں فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو اگلا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، انہیں بھی فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، بلکہ یہ فلسطین کے خاص شہر یروشلم میں پیدا ہوئے تھے، جسے القدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 23واں نام ہے وہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، اور ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے شام یعنی سیریا سے تھا۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جنہیں عیسائی لوگ جیجس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا تعلق آج کے زمانے کے حساب سے فلسطین کے علاقے سے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام کے دوسرے آخری نبی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچ 571 سال کا ایک لمبا عرصہ تھا، جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا۔ لگ بھگ 571 سال کے بعد 571 عیسوی میں سعودی عرب کے مکہ شہر میں نبی پاک حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو آخری نبی ہیں۔ میرے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔